پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نام آپ لوگوں نے دیے تھے لیکن وہاں پر جو ملاقاتیں یا گفتگو ہوئی آپ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے؟ دیکھیے خان صاحب کی جو بہن نے بھی اس کا میڈیا پہ بات کی ہے، اور پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ وہاں پہ جو سوشلائزیشن ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اعتراض بیسیکلی کارکنوں کو بھی، لیڈرشپ کو بھی اس بات پہ ہے۔ تو آئندہ اس باتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور جو بھی کورس ہوگا وہ لیڈرشپ سے پوچھے بغیر کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اچھا، لیکن سر ابھی تو اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر رول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بیانات تھے؟ یا آج بھی فیصل واڈا صاحب کا اگر بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ انہوں نے پھر کہا ہے کہ اگر آپ اسی راستے پر رہے تو پھر گورنر رول ہر صورت میں نافذ ہوگا۔ دیکھیے جہاں تک گورنر راج کی بات ہے، وہ تو ہم نے بڑا کلیئرلی سی ایم خیبر پختونخوا نے بھی اور میں نے بھی اور ہمارے کئی رہنماؤں نے اس پہ بات کی۔ اگر ان کا یہ شوق ہے گورنر راج لگانے کا، یہ شوق یہ اپنا پورا کر لیں۔ انہوں نے ہر حد کراس کر لی ہے۔ 9 مئی سے لے کے آج تک ہمارے لوگوں کو FIR، لوگوں کو اٹھانا، پارٹی پہ پابندی، نشان چیننا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پارٹی کا نام چھیننا، پارٹی کا نشان چھیننا، پارٹی کا الیکشن میں جس طرح جانا، پھر لوگوں کو گرفتاریاں، FIR، ملٹری کوڈز، قائد ہمارا اندر ہے، پارٹی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ اندر ہے، پنجاب میں ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں عبور کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا جو عمران خان صاحب کا قلعہ ہے، تحریک انصاف کا قلعہ ہے، اگر کسی کو شوق ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا تو بے شک وہ یہ شوق پورا کر لیں۔ لیکن اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں حالات بنیں گے، جو پنڈی میں آپ نے کل مناظر اڈیالہ کے باہر دیکھیں، اور پھر جو خیبر پختونخوا کے مناظر آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھنے کے قابل بھی ہوں گے اور یہ سنبھل بھی نہیں پائیں گے ان سے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب کو پھر تبدیل کرنا پڑے گا۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ایسے کسی غیر آئینی و غیر قانونی کام پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ اگر اس طرح کچھ کرنا ہوا بھی تو ان کے لیے پہلے گورنر تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے یہ ماحول گورنر راج کے لیے ایک اسپیسیفک حالات ہونے چاہیے ہوتے ہیں، ایسے کوئی حالات خیبر پختونخوا میں نہیں ہے جہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ امپوز کیا جائے۔ اگر پھر بھی ان کو شوق ہے تو بے شک یہ شوق پورا کر لیں۔ اچھا سر، ایک آخری سوال ہوگا کہ اسپیکر صاحب مسلسل PTI کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے دعوت دی ہے، پھر سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا اوورآل اگر ہم بات کریں تو کیا کسی سطح پر سہیل آفریدی صاحب کو کوئی پیغام پہنچا ہے، کسی نے رابطے یا مذاکرات کی دعوت دی ہے؟ اور جو اسپیکر صاحب کی دعوت ہے اس حوالے سے کیا آپ غور کر رہے ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کی طرف جایا جائے؟ دیکھیے جہاں تک وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے تو وہ تو عمران خان صاحب نے بڑی کلیئر کہا ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ۔ ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے ہوتا ہے، مذاکرات کے لیے ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے ہوتی ہے۔ مذاکرات کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کتنا اختیار ہے۔ مذاکرات کے لیے آپ کو جو شرطیں آپ رکھتے ہیں یا جس کنڈیشنز پہ آپ بات کرتے ہیں وہ سامنے والا پورا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تو یہ سارے ڈائنامکس دیکھ کے مذاکرات کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بے اختیار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے حامی بھی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، جس طرح ہمارے لوگوں کو ابھی بھی یہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے، غیر قانونی FIRs ہو رہے ہیں، پنجاب میں ہماری جلد سے جلوس پہ پابندی ہے، سندھ میں ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی، کوئٹہ میں اگر ہم جلسہ کرتے ہیں تو کرفیو لگ جاتا ہے، اڈیالہ کے باہر ہمارا CM جاتا ہے تو ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ قید تنہائی میں 1 مہینے سے عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے، تو ان حالات میں مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات کے لیے ماحول اور اعتماد ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیع جان صاحب نکالا۔ ناظرین، شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، جو NFC کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہے، اور جو PTI کا موقف ہے NFC کے حوالے سے، وہ باضابطہ طور پر حکومت کے سامنے، وفاق کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور کل اس حوالے سے اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور کل ہی CM خیبر پختونخوا جو ہے وہ اڈیالہ جیل بھی پہنچیں گے، اور شفیع اللہ جان صاحب کے مطابق لسٹ میں ان کا نام بھی ہے، اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے، اور PTI کو یہ امید ہے کہ کل سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو حکومت کا موقف ہے، جو خان صاحب کا ٹویٹ ہے، اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔